نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل کفر کے متعلق یہ بات فرمائی تھی کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کی زندگی کو بڑا خوشنما بنایا، بڑا مال و دولت، ہر چیز کی فراوانی انہیں عطا کی ہے، اور وہ مال و دولت کے گھمنڈ میں ہمیشہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو بھی ایماندار ہیں ان کا مذاق اڑانا ان کی زندگی کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں ان کے اندر یہ چیز قطعاً نہیں ہوتی، بلکہ پہلی بات کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اسے اللہ کا فضل تصور کرتے ہیں، اور اہل ایمان کبھی بھی ایسے ذرائع کو اختیار نہیں کرتے جو ناجائز ذرائع ہوتے ہیں۔ ناجائز طریقوں سے مال کو اکٹھا کرنے کی اہل ایمان کوشش نہیں کرتے، بلکہ اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اسے بھی خرچ کریں اور حقداروں تک ان کا حق پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلائیے کہ ہم کن لوگوں پہ خرچ کریں۔ آپ خرچ کی بڑی اہمیت بتاتے ہیں کہ جس طرح عبادات کرنی ہے، انسان اپنی بدن کی عبادت کرتا ہے، تو مال کی عبادت یہ ہے کہ انسان رزق حلال کما کے حقداروں کو ان کا حق دے اور خود بھی کھائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس پہ خرچ کریں؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو خیر سے۔ اب کیا شر سے بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک چیز کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کسی پہ زیادتی کر کے کسی کا حق مار کے لیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے وہ لے تو لیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں نہ اسے اس کا بدلہ ملتا ہے اور نہ ہی جو اس نے کسی کا حق مارا ہے وہ حق جاتا ہے۔ یا تو وہ حقدار کو حق واپس کرے، اور یا جو ہے وہ اس کو خرچ اللہ کے راستے میں کرے گا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس آئے اور جتنے لوگ ہیں سب کو نام لے کے پکارا، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی اے فلاں کے بیٹو، فلاں کے بیٹو، فلاں کے بیٹو، جس نے کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے اس سے معافی لے لے، جس نے کسی کا حق مارا ہے وہ اس کا حق واپس کر دے۔ یاد رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں تو کل اللہ کی عدالت میں اس بات پہ چھوٹ جائیں گے، میں اللہ کی عدالت میں تمہارے اس معاملے میں کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تم نے جس کا حق رکھا ہے اس کا حق دے دو۔ بلکہ آپ حیران ہوگے کہ یہ حق مارنا اتنا عظیم ظلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک بالشت
کسی کی بنیادوں پہ، مطلب ہم عموماً یہ کام ایک چلاکی کرتے ہیں کہ جب مشترکہ دیوار بننی ہوتی ہے تو پڑوس کو کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانی، وہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے اور ہم پھر اپنی دیوار گرا کے اس کے ساتھ اپنا گھر ملا لیتے ہیں صرف ایک بالشت کے لیے۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسرے کا صرف ایک بالشت حق مارا، اس کی جگہ پہ قبضہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اس کے لیے کرتا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان چھینا جھپٹی کرنے والا نہیں ہوتا، دوسرے کا حق مارنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہی رزق حلال کو لینا ہوتا ہے، رزق حرام نہیں۔ اور پھر جو رزق حلال ہے اس لیے اسے کہا یہ خیر ہے، اسے اب خرچ کرو۔ کس پہ خرچ کرو؟ اب الوالدین، سب سے پہلا حق انسان پہ ہے کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے۔ کیوں؟ ان ماں باپ کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا، ان کی خدمت، اور اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور کوئی انسان کہے جی اگر وہ غریب ہیں تو غریب ہیں تو تم تو امیر ہو، تم پہ حق ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور صحیح مال سے کرو۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 درہم ہے، 4 روپے ہیں جو کوئی خرچ کرتا ہے۔ پہلا روپیہ وہ ہے جو کوئی اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ 1 روپیہ وہ ہے جو کسی غریب کو دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ 1 روپیہ وہ ہے جو کسی رفاہیت کے کام میں لگاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بہتر روپیہ وہ ہے جو انسان اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے۔ اور یاد رکھے رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو کھلانا یہ حقیقتاً ایک صدقہ ہے جو انسان مسلسل پوری زندگی کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ہم پہ حق ہے، لیکن یہاں پہ 2 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی یہ کہ رزق حلال لینا ہے، اور دوسرا خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ تو جب یہ 2 باتیں ہوں گی تو یاد رکھیں ہمارا 1 روپیہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے اس کے صدقے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو خیر سے، رزق حلال سے، سب سے پہلے اس کے حقدار کون ہیں؟ فللوالدین، ماں باپ، والاقربین، پھر قریبی رشتہ دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عموماً ایک بات پوچھتے ہیں، جی بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا بہن کو دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلا حق ہی ان کا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کسی عام انسان پہ صدقہ کرتے ہیں تو 1 ثواب ملے گا، اگر آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار پہ کرتے ہیں تو 2 اجر ملیں گے، ایک جو آپ نے صدقہ کیا اور ایک جو قرابت داری کا حق ادا کیا۔ اس لیے سب سے پہلے جو قریب ترین رشتے ہیں ہم انہیں دیکھیں، اور پھر یہاں پہ لینے والا بھی خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس سے لے لیا تو یہ زندگی کے کسی موڑ پہ مجھے طعنہ دے گا کہ ہماری زکاتیں کھانے والا آج ہم سے بات کر رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تم اچھے انداز میں کسی کو کہو کہ یار معاف کر، یہ بہتر ہے کہ تم اسے صدقہ دے کے، کوئی اس کی مدد کر کے بعد میں اسے اذیت دو، جتلاتے رہو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب سے پہلا حق جس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے وہ والدین ہیں، دوسرا والاقربین، اور قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ داروں میں بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، یہ سارے، اور اس کے علاوہ دادی اور نانی کی اولاد،
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رحم کے رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد والیتامى، یتیموں پہ جس کے باپ نابالغ ہوتے ہوئے فوت ہو گیا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہ یتیم کہلائے گا۔ اور ان معصوم بچوں کو جن کا والد سر سے اٹھ گیا، اللہ نے حق واجب کیا ہے کہ ان کی مدد کرو۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اس معاملے میں کوتاہی کریں گے، یاد رکھیں پھر اللہ ناراض ہو کے رزق چھین لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ سورۃ فجر کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب میں اس کے رزق کو اس پہ تنگ کر دیتا ہوں تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد مسکین۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے مسکین وہ ہے جس کی ماں نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے، کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی اجرت یا اتنی پروفٹ نہیں آتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی صحیح طریقے سے کفالت کر سکے، تو وہ کام کرنے کے باوجود ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دینا چاہیے، کیونکہ مسکین کی مدد اللہ کی پسندیدہ بات ہے۔ اللہ اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، سورۃ دہر کے اندر فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ بعض لوگ میری محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ ان کے اس کردار پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم تو صرف اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کبھی بھی تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ذہن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمساکین وابن السبیل، وابن السبیل رستے کا بیٹا، یہ مسافر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ مسافر آدمی امیر بھی ہو، اگر وہ پردیس میں آیا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت، یعنی اخراجات نہیں ہے، تو اس کی مدد معاشرے کے لوگوں پہ فرض ہے۔ لیکن آج یاد رکھیں، اچھی بات یہ ہے کہ ہر شخص دھوکے کے لیے گھر سے چلا ہوا ہے۔ ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے کہ مساجد میں نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے اچھے بھلے بچے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں جی اس کو کینسر ہے، اس کا علاج کروانا ہے، اور اس کو فلاں کام ہے، اور جھوٹی رپورٹیں کہیں سے اٹھا لاتے ہیں۔ جس کی تحقیق کریں الا ماشاء اللہ کوئی شخص نہیں غلط بیانی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نشے کے لیے مانگتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے عیاشی کے لیے مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بغیر کسی سبب کے اپنے ہاتھ کو دراز کیا مانگنے کے لیے، اللہ ہمیشہ کے لیے اسے فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو یہ انسان تصدیق کر لے، اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ہر شخص کو دے دینا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے تقاضا کیا کہ آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے نہ میری اس معاملے میں کوئی مانی ہے نہ کسی اور رسول کی، اللہ نے خود حدیں مقرر کی ہیں، خود جو تعین کیا ہے کہ کن کو دینا ہے۔ اگر تم ان میں آتے ہوگے تو ضرور دوں گا، اگر نہیں آتے ہوگے تو نہیں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ میں نہیں دوں گا اگر تم حقدار ہو۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر، ایک پیشہ ور فقیر، جس طرح انہوں نے جھولے ڈالے ہوتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں، تو وہ اپنے جھولے میں آٹا ڈال کے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے پکڑو، اور یہ صدقے کے اونٹ آئے ہوئے ہیں، یہ بھوکے ہیں،
اس کا آٹا پانی میں گھول کے انہیں پلا دو. وہ کہنے لگے امیر المومنین فقیر. کہنے لگے فقیر نہیں ہے یہ، جو ہے یہ مانگت ہے، جو ایک ایک کھجور 2 کھجور ہر سے مانگے گا اور یہ پھر آٹا اکٹھا کر کے گھر لے جائے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی تعجب بعض اوقات ہوتا تھا اس بات پر کہ امیر المومنین نے یہ کیا کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ گھر سے دہی لینے کے لیے نکلے یا گھر کا کوئی سودا سلف لینے کے لیے نکلے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مانگ کے واپس لے آتے ہیں. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، چاہے ان کے پاس لاکھوں روپے بھی ہو. بلکہ ان کی شادیوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لاہور کے قریب ایک جگہ پہ وہ شادی ہوئی جس کا تذکرہ اخبارات کی زینت بنا کہ وہ مانگنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رینٹ پہ لے کے وہاں سے پیسے لٹائے اور لیموزین لے کے اپنے بچے کی وہ جو ہے نا بارات کو لے کے گئے، یعنی لوگوں سے مال اکٹھا کر کے. حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر سبب مانگا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ایک مردے کی کھوپڑی ہوتی ہے اس طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کا منہ ہوگا. تو اس لیے یہ دونوں کو کنٹرول میں رکھا. خرچ کرنے والے کو کہا خرچ کرو اور مانگنے والے کو کہا ضرورت کے تحت لینا ہے، بغیر ضرورت کے نہیں لینا. اور اسی طرح مسافر کو دینا. اور بعض لوگ جھوٹے مسافر بنے ہوتے ہیں، میں نے فلاں شہر جانا ہے آپ مجھے ٹکٹ دے دیں. ان کا ساری زندگی سفر ہی نہیں ختم ہوتا، الیاذ باللہ. تو یہاں پہ آپ تصدیق کریں، اگر وہ حقدار ہے تو اسے ضرور دینا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خیر میں سے کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو اس کا علم ہے کہ کون انسان کس نیت سے کیسے کر رہا ہے. اللہ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ رزق حلال کما کے ان مدوں میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.